میں خوش آمدید۔ ہم نے اردو ادب کی اہم اور بنیادی کتب کا مطالعہ شروع کر رکھا ہے، جس میں ہمارے سامنے دوسری کتاب اردو اصناف ادب ہے، اور اس میں بھی ہم غیر افسانوی نثر پر بات کر رہے ہیں۔ آج جس صنف کو ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے اس کا نام ہے دیباچہ۔ کتابوں کی ابتدائی صفحات میں مصنف کی شخصیت و فن کے طور پر جو تحریریں شامل کی جاتی ہیں، اسے دیباچہ کہتے ہیں۔ عموماً دیباچہ کسی مشہور قلم کار یا دانشور سے لکھوایا جاتا ہے، لیکن کبھی خود مصنف اپنے یا اپنی کتاب کے بارے میں خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ اس تحریر کو دیباچہ تقریض یا پیش لفظ کا عنوان دیا جاتا ہے۔ تصنیف و تالیف کے ابتدائی دور میں تقریض نگاری کا طریقہ عام تھا، جس میں کتاب لکھنے والے کی مدح ثنائی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد پیش لفظ اور دیباچہ نویسی کا چلن عام ہوا، جس کے ذریعے نہ صرف کتاب اور مصنف کو متعارف کیا جاتا ہے، بلکہ کتاب کے نمایاں خط و خال کی بھی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اب پیش لفظ یا دیباچے کو نئے نئے عنوانات کے تحت لکھا جا رہا ہے۔ اختصار کے ساتھ حقیقت پسندانہ خیال خلات پیش کرنے کے علاوہ نکتہ آفرینی اور مصنف کی بعض قابل ذکر و دلچسپ خصوصیات کے تذکرے کی وجہ سے دیباچہ نویسی کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ گویا کہ دیباچہ نویسی ایک ایسا فن ہے جس میں تنقید و تحقیق کی بجائے کتاب کے متن سے قبل ایک تاثراتی مضمون شامل کیا جاتا ہے۔ تنقیدی یا تحقیقی نوعیت کے دیباچے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ دیباچے میں تنقیدی اور تحقیقی انداز اختیار کیا جائے تو اکثر اسے مقدمے کا نام دیا جاتا ہے۔ دیباچے خاص تنقیدی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کا ذکر تنقید کی صنف میں ہوگا، جیسا کہ خواجہ الطاف حسین علی کی مشہور زمانہ مسدس علی کا دیباچہ، جس کے بعد مقدمے کے زیر عنوان تنقیدی دیباچے لکھے گئے، اور یہ سلسلہ ہنوز دراز ہے۔ تاہم تاثراتی اور تعارفی دیباچے بھی مقدمے کے عنوان سے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اردو میں دیباچہ تحریر کرنے کی روایت کا آغاز مرزا رفیع الدین سودا نے کیا۔ ان کے کلیات کا دیباچہ اردو میں لکھا گیا تھا۔ جنوبی ہند کے بعض محققین کے بموجب مرزا رفیع الدین سودا سے قبل مدارس کے ایک اہم ادیب محمد باقر آغا ولوری نے سب سے پہلے اردو میں دیباچہ نویسی کی بنیاد رکھی۔ جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے وہ ہمارے پاس سفر نامہ آتا ہے، اور یہ داستانی سفر کی روایت ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد کے بعد جو ہے وہ سفر نامے لکھے گئے، جس میں واقعات، تجربات، مشاہدات، چشمدید مناظر کا ذکر کیا جانے لگا۔ بادشاہوں کے خاص مقربین نے روز نامچوں اور ڈائریوں کی شکل میں سفر نامے لکھے۔ روایتی قصے کہانیوں سے گریز کرتے ہوئے حقائق کی پیشکش کی وجہ سے سفر نامے کو غیر افسانوی ادب میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ تجارت، اصول علم، تبلیغ دین، جہاں بانی، سیاسی مقاصد، تلاش معاش، مقدمات مقدسہ کی زیارت اور اس نوعیت کے کتنے ہی مقاصد جن کے لیے انسان سفر کرتا ہے، سفر نامے تحریر کرتا رہا ہے۔ اردو میں سفر نامے کی روایت کا آغاز 1947 میں ہوا، جبکہ محمد یوسف خان کمبل پوش نے عجائبات فرنگ لکھی۔ اس کتاب میں سفر انگلستان کے دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے مسافران لندن اور شبلی نعمانی نے سفر نامہ مصر و روم و شام تحریر کیا، جنہیں اردو کے ابتدائی سفر نامے کا موقف حاصل ہے۔ سفر ناموں میں داستان کی داستان طرازی، ناول کی افسانہ طرازی، افسانے کی چونکا دینے والی کیفیتیں اور ڈرامے کی منظر کشی وغیرہ یعنی فکشن کی تمام اصناف کے اوصاف سفر نامے میں ملتے ہیں۔ کرنل محمد خان کی خود نوشت سوانح بجنگ آمد سفر نامے کے انداز پر لکھی گئی۔ جدید ترین سفر نامے کا رجحان شگفتہ بیانی سے ہوا۔ آج کے سفر نامے گائیڈ بک نہیں بلکہ ادب اور سیاحت کا حسین ترین اظہار ہیں۔ ابن نشا، ممتاز مفتی، منتصر حسین تارڑ، مجتبیٰ حسین اور یوسف ناظم کے سفر نامے بہت مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے وہ آپ بیتی آتی ہے۔ خود پر بیتے ہوئے حالات کے ذکر کو آپ بیتی کہتے ہیں۔ بن باز کی زندگی، قید کے حالات، نظر بندی کے دور کے واقعات کا ذکر بھی آپ بیتی کے ذریعے ممکن ہے۔ فنی اعتبار سے آپ بیتی ایک ایسی تحریر ہے جس میں خود پر گزرے ہوئے اچھے اور برے حالات کے علاوہ صدمات اور تاثرات کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ آپ بیتی لکھنے والے اپنے حالات اور دلچسپ واقعات کے تانے بانے میں تاثرات کی گون کو خود نوشت کا مواد تیار کرتے ہیں۔ گویا آپ بیتی میں نہ قصہ خوانی کا ذکر ہوتا ہے، نہ ہی فرضی واقعات کا بیان ممکن ہے۔ اردو نثر میں آپ بیتی ایک ایسی صنف ہے جو ہر دور میں رائج رہی اور آج بھی اس کا سلسلہ دراز ہے۔ 1957 کے غدر کے دوران ہندوستان کے باشندوں پر جو مصائب گزرے انہیں آپ بیتی کی صورت بیان کیا گیا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جو ہے وہ جزیرہ انڈمان کالا پانی میں رہتے ہوئے سرو ہندیہ باغ ہندوستان تحریر کی، جو انقلابی آزادی کا ایک مستند ترین ماخذ ہے۔ السورہ ہندیہ اور قصائل فتنہ الہند منظوم کو علامہ خیر آبادی نے
قید تنہائی سے 1960 میں بذریعہ حضرت مفتی عنایت احمد کاکوری اپنے فرزند مولانا عبدالحق خیر آبادی کے پاس کوئلہ اور پنسل سے کپڑا وغیرہ لکھ کر بحفاظت تمام بھیجا تھا۔ اس کتاب پر مولانا ابوالکلام آزاد نے تعارف لکھا اور مولانا محمد عبدالشہید خان شیروانی نے 1946 کو ترجمہ کر کے شائع کیا۔ محمد جعفر نیسری کی کتاب کالا پانی کو اردو کی اولین آپ بیتی کی جو ہے وہ شہرت ملی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے خاکہ، اسکیچ۔ اس کے لیے انگریزی میں اسکیچ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاکہ کے معنی کچا نقشہ، ڈھانچہ یا لکیروں کی مدد سے بنائی ہوئی تصویر کے ہیں۔ خاکہ کے لیے اردو میں مرقع، شخصی مرقع، چہرہ بشرہ، قلمی تصویر اور جیتی جاگتی تصویریں جیسی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ ادبی اصطلاحات میں خاکے سے مراد وہ تحریر ہے جس میں نہایت مختصر طور پر اشارے کنارے میں کسی شخصیت کا ناک نقشہ، عادات و اطوار، کردار کو سیدھے سادے انداز میں مبالغے کے ذریعے اس طرح پیش کرنا ہے کہ اس کی چلتی پھرتی تصویر سامنے آ جائے اور اس کے افکار و خیالات بھی ابھر کر سامنے آ جائیں۔ خاکہ در حقیقت ایک مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاکے میں کسی ایک شخصیت کی زندگی کے اہم نکات کی دلچسپ انداز میں نشاندہی کی جاتی ہے۔ خاکہ نگاری میں طویل سوانح سے زیادہ دلچسپ مواد پیش ہوتا ہے اور ویسے بھی اختصار نویسی کے اس دور میں خاکہ نویسی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ خاکہ نگار شخصیت کی مرقع کاری کا کام انجام دیتا ہے۔ خاکہ میں شخصیت کے منفی اور مثبت دونوں رویوں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ خاکہ نگاری ایسا فن ہے جس میں نگینہ چننے کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کے ہلکے نقوش سب سے پہلے تذکروں میں مل جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کی مشہور کتاب آب حیات خاکے کے ابتدائی نقوش پر پائی جاتی ہے۔ مرزا فرد اللہ بیگ کی ڈپٹی نذیر احمد کی کہانی ان کی کچھ میری زبانی کو اردو کی پہلی طویل خاکہ نگاری کی کتاب قرار دیا گیا۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند اثر اردو میں خاکہ نگاری کے اولین نمونے اس میں سے ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے گنجائے گرام آیا، شاہ احمد دہلی نے دلی کی اہم شخصیات، اشرف صبوح نے دلی کی عجیب و غریب شخصیتیں لکھ کر خاکہ نگاری کو فروغ دیا۔ رپوش تاج کسی جلسے، محفل، کانفرنس، سپوزیم، مشاعرے یا کسی نوع کی دیگر تقریب کی مکمل کارروائی قلم بند کرنے سے روداد کہتے ہیں، لیکن کوئی ادیب اس تفصیلی کو ادبی چاشنی کے ساتھ چشم و دید واقعات کے طور پر شخصی تاثرات شامل کر کے پوری دلچسپیاں پیدا کرتے ہوئے بیان کرے تو اسے رپوش تاج کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر رپوش تاج ادبی اور فنی خصوصیات سے مالا مال مضمون ہوتا ہے۔ رپوش تاج نگار علمی اور ادبی جولانی کے ساتھ ادب کے اہم نکات کو شامل کر کے ایسی دلچسپ رپورٹ تیار کرتا ہے جس میں باریک بینی اور بزلہ سجنی کو بھی دخل ہوتا ہے۔ اردو میں سب سے پہلے کرشن چندر نے پودے لکھ کر رپوش تاج نگاری کی بنیاد رکھی۔ کرشن چندر کے بعد اردو کے بیشتر ترقی پسند مصنفین نے قلمکاروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی اور دور حاضر میں بھی اس صنف کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے طنز و مزاح۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق طنز شعری یا وہ نثری تخلیق ہے جس میں روزمرہ کی کمزوری یا بے وقوفیوں کا کبھی کبھی حقیقتوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کسی فرد خاص یا فرد گروہ کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ طنز کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ طنز بنیادی طور پر ایک ایسے باشعور، حساس اور درد مند انسان کے ذہنی رد عمل کا نتیجہ ہے جس کے ماحول کو ناہمواریوں اور بے اعتدالیوں نے تختہ مشق بنا لیا ہو۔ طنز میں نشتریت کا پہلو ضرور غالب رہتا ہے۔ طنز نگاری ایک سماجی مسئلہ ہوتا ہے۔ سماج میں موجود نقائص اور عیوب کو طنز نگاری بڑی فنکاری کے ساتھ اجاگر کرتا ہے۔ گویا کہ طنز نگار ایک سرجن ہوتا ہے جو اپنے نشتر سے سماج میں موجود فاسد مادوں کا خارج کرتا رہتا ہے۔ معیاری طنز و ظرافت کی بنیاد غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے رکھی۔ مہدی آفادی، محفوظ علی بدایونی، خواجہ حسن نظامی، سلطان حیدر جوش، سجاد جلدرم، منشی پریم چند، سجاد علی انصاری، مرزا فرد اللہ بیگ، قاضی عبدالغفار، ملا رموزی، رشید احمد صدیقی، سید احمد پطرس بخاری، شوکت تھانوی، کھنیال لال کپور، کرشن چندر، شفیق الرحمان، ابراہیم جلدیس اور مشتاق احمد یوسفی ممتاز نام شامل ہیں۔